اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وآت ذی القربى حقہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حمد و ستائش ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے انسان کو عقل دے کے ناطق مخلوق بنایا، سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی، اور اسے حکم دیا کہ حق کا ساتھ دے اور باطل کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اور باطل کی بیخ کنی کے لیے اپنی استطاعت میں جس قدر ممکن ہو اپنی کوشش کرے۔ ناظرین اکرام، عزیزان محترم، ہم نے آج اس گفتگو کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت سے کیا، اس میں حکم یہ ہو رہا ہے کہ حبیب ذی القربیٰ کو اس کا حق دے دو۔ ایک ایک لفظ اس آیت کا بہت زیادہ توجہ اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کوئی لفظ، کوئی بیان، کوئی کلمہ، حتیٰ کہ زیر و زبر اور کوئی حرکت الفاظ کی بلا سبب اور بلا معانی ارشاد نہیں فرماتا۔ تو اس آیت میں جو فرمایا کہ وہ آتے ذی القربیٰ حقہ، کہ ذی القربیٰ کو اس کا حق دے دو، اس آیت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بھیجا گیا تو اس کا سب سے پہلے ریسیو کرنے والے، اس کے سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ حق ذی القربیٰ کو دینے کا سب سے پہلا اگر عمل کسی کو شروع کرنا تھا تو رسول اللہ کو ہی کرنا تھا۔ اسی لیے برادران اہل سنت نے تواتر سے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر فدق ان کے حوالے کر دیا۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع فدق ہے اور ہم اس کے اوپر تاریخی، تفسیری اور عقلی دلائل کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جس آیت کا ہم نے ذکر کیا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جسے کہا جاتا ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت غالباً 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور پھر دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں، کیونکہ فدق 7 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے یہودیوں نے پیش کیا تاکہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے اور ان کو باقی کے علاقے میں رہنے دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی ایسی متعدد آیات ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو قرآن مجید میں 2 دفعہ مختلف صورتوں میں بیان بھی کیا گیا،
لیکن کچھ آیات وہ ہیں کہ جو نازل تو 2 ہی دفعہ ہوئی اور ایک ہی صورت میں، ایک ہی سورہ مبارکہ کا وہ حصہ ہونے کے سبب ان کو 2 دفعہ نہیں لکھا گیا۔ 2 دفعہ نازل ہونے کے اوپر سب سے بڑی گواہی خود سورہ الحمد کی صورت میں موجود ہے، جس میں قرآن مجید خود رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، 7 من المثانی آپ کو عطا کی۔ 2 دفعہ یہ صورت، اس میں 7 آیات ہے، 7 یعنی کہ 7 آیات والی یہ صورت آپ کو ہم نے 2 دفعہ عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے وآت ذل قربا حقہ، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس ایسا مال آ گیا جسے مال فے کہا جاتا ہے، جس کا تصرف کا پورا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو کہ مال امت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے۔ یہ مال غنیمت بھی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں آیا ہو، اس کے اوپر سورہ انفال کی آیات شاہد ہیں کہ وہ اموال جن کے اوپر مسلمانوں نے کوئی تگ و دو نہیں کی، جس کے اوپر انہوں نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے، جس کے لیے کوئی جنگ نہیں انہیں کرنا پڑی، وہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اموال میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس طرح سے مال عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ مال فدق جو ہے، جس کو عموماً باغ فدق کہا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک غلط فہمی یہ نام پیدا کرتا ہے۔ جب اردو میں ہم باغ فدق کہتے ہیں تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ شاید ایک باغ تھا جو سیدہ کو دیا گیا، اور اگر یہ باغ ہوتا تو مسلمان حکمران اس کے لیے اس قدر کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مورخین نے لکھا کہ یہ تقریباً 5000 مربع ایکڑ کا علاقہ تھا، جو کہ کم و بیش 20 مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ ایک قصبے یا ایک سب ڈویژن جو ضلع میں ہوتی ہے اس کے برابر یہ علاقہ تھا، اور اس کی آمدن 24,000 دینار سالانہ سے لے کے 70,000 تک سالانہ اس کی آمدن تھی۔ دینار یا درہم جو وہاں پہ سکہ رائج الوقت تھا۔ تو اتنی کثیر آمدن جب آتی تھی تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ملینز کی دولت رسول اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے مشن کے لیے، اسلام کی خاطر دین پہ خرچ کر دی، اور اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ انہی کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے اس جتنی بھی آمدن آتی تھی فدق کی، اسے مسلمانوں کے غربا و مساکین میں اور رسول اللہ کے دیگر مصارف میں خرچ کر دیتی تھی۔ اس کے اوپر ایک اور چیز دلیل ہے کہ سیدہ اپنے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھتی تھی۔ سب مورخین نے اور مفسرین نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس وقت تک تم لوگ خیر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں عزیز ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہوئی، جب ان کی شادی ہوئی، تو بی بی کو جو دلہن کا سوٹ ملا تھا، بی بی نے وہ جوڑا اسی شب یا اگلے دن ایک مانگنے والے کو عطا فرما دیا، اور رسول اللہ نے پوچھا کہ بیٹی، جب ہم نے آپ کو یہ جوڑا، آپ کو دلہن کا جوڑا آپ کو دیا تھا، اس کو آپ نے کیوں دے دیا؟ تو فرمایا کہ بابا آپ خود تو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ لن تنالوا البر حتی ینفقوا مما تحبون، کہ جب تک جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، تب تک تم خیر کو پا نہیں سکتے۔ تو سیدہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر مال فدق کو جتنی بھی آمدن آتی تھی اس کو اپنے گھر جمع کرنے کی بجائے، اپنے بچوں کے اثاثے بنانے کی بجائے، اس کو غریب مسلمانوں میں اور ملت کے دیگر امور میں صرف کر دیتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حکومت نے آتے ہی سب سے پہلا جو اقدام کیا وہ یہ کیا کہ بیت المال کی طرف توجہ کی، اور یہ حکومت جو آئی جس کو اجماع کی حکومت کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک جملہ ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ حکومت صرف اس صورت میں اجماع کی حکومت کہی جا سکتی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کم از کم مدینے میں جتنے بھی مسلمان موجود تھے، اگر وہ ہی اس اجماع میں موجود ہوتے اور وہ اتفاق کر لیتے، یا کم از کم آج کے ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق 2/3 اکثریت ان کے حق میں بول رہی ہوتی، لیکن موجود باقی سب لوگ بھی ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کا خانوادہ، طلحہ و زبیر جیسے صحابہ جن کو اہل سنت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، ان جیسے کئی افراد جو کہ گنتی میں چند افراد ہی ہیں، لیکن ان جیسے کئی اہم نام سقیفہ بنی ساعدہ کی اس بیٹھک میں موجود ہی نہیں تھے جہاں پہ خلیفہ اول کو چننے کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ سب محدثین اور مورخین اور مفسرین نے لکھا، اہل سنت کے مفسرین اور محدثین نے، کہ جناب علی مرتضی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت کے 6 ماہ بعد خلیفہ اول کی بیعت کر لی۔ تو یہ چیز اسی چیز کی دلیل ہے کہ جناب امیر المومنین نے خلیفہ اول کے جو قیام کا ایک بیٹھک ہوئی جس میں یہ جو اجلاس کیا گیا، جس میں انہیں چنا گیا، اس میں ان کی حمایت نہیں کی، اور بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت کی، جو کہ ہمارے نزدیک نہیں کی، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے 6 مہینے وہ کس حق سے حکومت کرتے رہے، اور چونکہ 6 مہینے کے بعد جناب علی علیہ السلام کی بیعت کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یا تو 6 مہینے اگر وہ حق پہ تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہ کر کے نعوذ باللہ غلط کیا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام نے 6 مہینے بعد ان کی بیعت کر بھی لی، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق ہی پر تھے اور حق صرف ادھر تھا جدھر علی تھے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر بالفرض محال بیعت ہوئی بھی ہے تو یہ بیعت استبداد اور دھونس دھاندلی سے ہوئی ہے، نہ کہ آزادانہ طور پہ کی گئی۔ بہرطور عزیزان محترم، جب یہ فدق کا معاملہ ہوا تو کیا کیا گیا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عمال کارکن جو باغ فدق میں کام کر رہے تھے، ان کے سربراہ جن کا نام جناب رباح تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آزاد کردہ غلام تھے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے ملازمین عمال میں تھے، ان کو وہاں سے بے دخل کر کے حکومت نے باغ فدق پہ اپنے قبضے کا اعلان کیا۔ اچھا، اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ باغ فدق کے لیے اپنا دعویٰ لے کے دربار خلافت میں گئیں، تو بہت بڑے بڑے صحابہ جن میں عبد الرحمن بن عوف اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کا نام آتا ہے، ان سے بھی گواہی طلب کی گئی کہ یہ بتائیے کہ باغ فدق کس کے پاس تھا، تو سب نے گواہی یہی دی کہ یہ اس کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا تصرف تھا۔ اچھا، اس میں اہل سنت مورخین اور مفسرین اور محدثین نے بڑی تگ و دو کر کے لفظ ملکیت کو ہٹا کے تصرف کا لفظ لے کے آئے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے آیت عنوان میں پڑھی ہے،
پہلے اس کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے تصرف میں دے دیں اور اپنا مال یا قوم کا مال کچھ عرصہ استعمال کرنے کے لیے دیں، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حق دے دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت آنے کے بعد باغ فدق حق کے طور پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ اور جو حق ہوتا ہے وہ ملکیت ہوتی ہے، اور انسان اپنی ملکیت میں ہی تصرف کرتا ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف نہیں کرتا۔ اگر تصرف کرنا ملکیت نہیں ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی کسی دوسرے کے مال میں تصرف کرے تو اسے کیا کہا جائے گا۔ دوسری صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کے مال کو استعمال کرے تو یا تو اس سے قرض پہ لیا ہوا ہوتا ہے، عاریتاً لیا ہوا ہوگا، یا پھر اس کا مال اس کی اجازت کے بنا اگر اس تصرف میں لایا جا رہا ہے تو وہ چوری کہلائے گا۔ لیکن یہ تو حق کی عنوان سے، قرآن کی آیت کا عنوان حق ہے، حق یعنی کہ ملکیت کے عنوان سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو یہ جگہ دی گئی تھی، اور اسی لیے بی بی نے وہاں پہ اپنے مال کو مقرر کیا اور وہ وہاں پہ کام کرتے تھے۔ اور اس چیز کی گواہی کہ یہ بی بی کے تصرف میں، بی بی کی ملکیت میں تھا، اس کی گواہی صحیح بخاری جیسی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جہاں عمر ابن خطاب نے بھی یہ گواہی دی کہ یہ مال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے تصرف میں تھا۔ تو ہم نے ناظرین محترم یہ نقطہ یہاں واضح کرنے کی کوشش کی کہ تصرف میں ہونا، استعمال میں ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ یہ مال ان کا نہیں تھا، بلکہ یہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ یہ مال بھی انہی کا تھا اور وہی اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہی تھی۔ اس کے اوپر ایک اور دلچسپ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو کہ صحیح بخاری میں ہی ہے۔ حدیث کا کچھ نسخوں میں نمبر 3091 3092 اور کچھ میں 3095 3096 بھی دیکھا ہم نے، جس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بہت دلچسپ واقعہ کہ دوسری خلافت کے عہد میں جناب امیر المومنین اور عباس ابن مطلب دوبارہ دربار حکومت میں گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ کی میراث دی جائے، اور خلیفہ ثانی نے اس وقت فدق تو نہیں دیا، لیکن انہیں کہا کہ رسول جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے، تو بنی نذیر کا جو مال ہے، جو مدینے میں رہتے تھے، جو یہودی قبائل جن کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کے جو چھوڑے ہوئے اموال ہیں وہ صدقات رسول ہم آپ اور عبداللہ ابن آپ اور عباس ابن عبد المطلب کو دیتے ہیں، آپ ان میں اپنا تصرف کیجئے، لیکن یہ مال حکومت کا ہی رہے گا۔ تو یہ واقعہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ دوسری خلافت کا یہ غالباً دوسرا سال تھا، تو رسول اللہ کے وصال کے 6 سال بعد بھی جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور جناب عباس ابن عبد المطلب جو کہ دونوں رسول اللہ کے قریبی تھے، وہ اپنے دعویٰ سے دستبردار نہیں ہوئے، گو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا وصال ہو چکا تھا۔ اچھا، اس میں ایک طویل واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ خلیفہ ثانی نے دربار میں لوگوں کو گواہ کیا کہ کیا رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورث والی بات کو انہوں نے دہرایا، تو کچھ لوگوں نے ان کے حق میں گواہی دی کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث لا نورث کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں گفتگو کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو جب پیش کیا گیا، اس کے واحد راوی خلیفہ اول تھے، ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کا راوی نہیں تھا، اور جس بیان کا دوسرا شخص راوی ہی نہیں ہے وہ اس کی گواہی کس طرح سے دے سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ رسول نے ایسا کہا، جبکہ ان سے یہ کہا ہی نہیں گیا؟ وہ اتنا صرف کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم نے جناب ابو بکر سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ رسول نے یہ کہا، لیکن
ہمارے سامنے رسول نے ان الفاظ کو ادا نہیں کیا۔ لیکن بہرطور اب تک کی گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باغ فدق یا فدق کا علاقہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے آت ذی القربا کے تحت اپنی ذی القربا کو ان کا حق سمجھ کے دیا، ان کا حق مان کے دیا، قرآن کی روح سے دیا، اور اس کے لیے ان کے پاس وثیقہ بھی موجود تھا، اور خلیفہ اول نے اس کو حکومت کی تحویل میں لے کے ان کے کارندوں کو وہاں سے بے دخل کیا۔ اور تیسری جو روایت ہم نے پیش کی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عباس ابن عبد المطلب نے جس طرح سے خلیفہ اول کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا دعویٰ رکھا تھا، ویسا ہی دعویٰ تمام حجت کے طور پہ انہوں نے دوسری خلافت کے سامنے بھی رکھا۔ اور خلیفہ ثانی کا ان کو بنی نذیر کے اموال دے دینا ایک سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تو یہ مال امت ہی تھا اور یہ مال حکومت کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کس شریعت کے تحت اٹھا کے یہ اموال جو بنی نذیر کے اموال کہلواتے ہیں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور جناب عباس ابن مطلب کو دیے؟ گو کہ انہوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے دیے کہ آپ اس کا انتظام و انصرام چلائیں، لیکن کیا حکومت کے پاس کارندے نہیں تھے؟ یہ جب مطالبے کی صورت میں کچھ دیا جاتا ہے تو اس کو انتظام انصرام کے لیے نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی تشفی کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو علاقے بنی نذیر کے اموال دیے گئے یا بنی نذیر کے کچھ زمین کے قطعات دیے گئے، وہ ان کا حق تسلیم کر کے اور اس خیال سے دیے گئے کہ انہیں خاموش کروا دیا جائے۔ اچھا، اسی میں اگلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دن دوبارہ جناب عباس اور امیر المومنین دربار خلافت میں گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہمارا فیصلہ کر کے دیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ تو وہاں پہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہم نے آپ کو عاریتاً دے رکھا ہے، وہ ہم نے آپ کا حق تسلیم کر کے نہیں دیا، اس لیے ہم آپ کو فدق بھی نہیں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آج تک کی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ سلامت رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کوشش کیجئے کہ اس موضوع کے اوپر ہم علمی، تاریخی، تفسیری اور منطقی گفتگو کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچیں۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کا عہد ہے، ہمارے برادران اہل سنت دیگر مسلمان حلقے اس موضوع کے اوپر اسی انداز سے تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔